امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا ہے، ایسے رشتے جو حرام ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ 7 ایسے رشتوں کا ذکر کیا ہے جو نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ سب سے پہلے ماں کا رشتہ، ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایسے جو ماں کی ماں ہے، نانی پر نانی اوپر تک جتنا بھی یہ نسب جائے گا ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ ایسے بیٹی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی کی جو آگے بیٹیاں ہیں نیچے تک جتنی نسل جائے کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ حقیقی بہن ہے یا اللاتی بہن ہے۔ اللاتی بہن اسے کہا جاتا ہے، کسی آدمی کی مثال کے طور پر 2 بیویاں ہیں تو 2 بیویوں کے جو بچے آپس میں بہن بھائی ہیں انہیں اللاتی بہن بھائی کہا جاتا ہے، یعنی مائیں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا یہ آپس میں اللاتی بہنیں تھیں۔ اگر وہ اخیافی بہن ہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اخیافی بہن کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں ماں ایک ہے، باپ الگ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی عورت نے نکاح کیا، 2 بچے پیدا ہو گئے، شوہر فوت ہو گیا تو اس عورت نے آگے نکاح کر لیا تو دوسرے شوہر سے بھی 2-3 بچے پیدا ہو گئے۔ اب پہلے شوہر سے جو اولاد ہے جو دوسرے شوہر سے اولاد ہے، یعنی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے، تو یہ بچے آپس میں اخیافی بہن بھائی ہیں، ان کا بھی آپس میں جو نکاح ہے یہ حرام ہے۔ تو یہ اخیافی بہن بھائیوں کی وراثت کا بھی اصحاب الفروض میں شامل ہے۔ ان کی وراثت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اگر ایک اخیافی بہن بھائی ہے تو اسے 1/6 ملتا ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر وہ 1 سے زیادہ ہیں تو ان کو پھر 1/3 ملتا ہے، تہائی حصہ ملتا ہے۔ اور یہ اخیافی بہن بھائیوں کی خصوصیت ہے، اس کے اندر لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ قانون نہیں ہے کہ لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو 11 ملے گا۔ اخیافی بہن بھائیوں میں یہ اصول لاگو نہیں ہوگا۔ تو خیر میں بتا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا ہے، ماؤں کا ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیٹیوں کا، بہنوں کا، خالاؤں کا، خالہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح جو پھوپھو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جو دادی کی بہن ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جو نانے کی بہن ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی 7 رشتے ایسے ذکر کیے ہیں جو نسب کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ اور ایسے ہی وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، جو عورت دودھ پلا دے تو جو نسب کی وجہ سے رشتے 7 حرام ہیں، وہ 7 رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ ایسے جو بھتیجیاں ہیں اور آگے ان کی بیٹیاں ہیں، بھانجیاں ہیں اور آگے ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اور جو رضائی ماں ہے جس کا دودھ پیا ہے کم سے کم 5 دفعہ، قرآن مجید نے اسی عام بیان کیا ہے اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ کسی عورت کا 5 دفعہ دودھ پی لے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ 1-2 دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحرم الرضعۃ والرضعۃ، اگر کوئی چھوٹا بچہ 2 سال کی عمر سے پہلے یہ بھی شرط ہے، اگر وہ 1 دفعہ دودھ پی لے یا 2 دفعہ دودھ پی لے تو رضاعت والی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن احناف کے ہاں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی بچہ چھوٹا وہ 1 قطرہ بھی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ یہاں پر ایک دفعہ ایک نوجوان آیا تو اس کی شادی تھی بدھ والے دن، تو اتوار کو وہ کہتا ہے کہ خالہ نے بڑی عجیب بات بتائی ہے کہ ایک دفعہ آپ کی والدہ بازار گئی، آپ رو رہے تھے تو میں نے آپ کو پکڑ لیا اور میں نے چھاتی کے ساتھ لگایا تو آپ نے میرا 1 دفعہ دودھ پی ہے، تو لہٰذا جو میری بیٹی ہے وہ تو آپ کی رضائی بہن بن گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں مدرسے میں گیا ہوں، فلاں میں گیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اگرچہ آپ نے 1 دفعہ دودھ پی ہے۔ تو پھر میں نے اسے صحیح مسلم سے وہ روایت دکھائی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تحرم الاملاجۃ والاملاجۃ الرضۃ والرضۃ، ایک دو دفعہ دودھ پینے سے، چاہے اس نے پیٹ بھر کر دودھ پیا ہے، ایک دفعہ پیا ہے، دو دفعہ پیا ہے، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ جب یہ واضح مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے تو پھر ایک دفعہ پینے سے کیسے اس کی رضا کی حرمت کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ تو 5 دفعہ دودھ پیا، اور پہلے قرآن مجید میں یہ یاد موجود تھی، پہلے یہ حکم تھا کہ کوئی چھوٹا بچہ 10 دفعہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، 10 دفعہ پینا شرط ہے، یہ قرآن میں پہلے حکم موجود تھا۔ اس کے بعد 10 دفعہ کو منسوخ کر کے 5 دفعہ یہ برقرار کر دیا گیا۔ اب یہ قرآن مجید میں آیات موجود نہیں ہے 5 دفعہ دودھ پینے والی، البتہ اس کا حکم موجود ہے۔ جیسے رجم کرنے والی قرآن مجید میں آیات موجود نہیں ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے، یعنی قرآن مجید میں بعض ایسی بھی آیات ہیں جن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اس کا حکم نہیں ہے، اور 2 میں نے مثالیں ایسی دے دی ہیں کہ جن کی تلاوت نہیں کی جاتی، تلاوت منسوخ ہے، حکم باقی ہے کہ چھوٹا بچہ کسی عورت کا 5 دفعہ دودھ پی لے تو اس کی رضائی ماں بن جائے گی، یہ پہلے قرآن مجید میں آیات تھی۔ اور ایسے رجم کرنا، کسی کو اگر شادی شدہ ہو کر بدکاری کرتا ہے اسے رجم کیا جائے گا، یہ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں پہلی آیت تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، لیکن اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا، اس کا حکم باقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تو فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں بھی رجم ہوا، اور میں عمر نے بھی رجم کیا، اور قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو رجم کا انکار کر دیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، 1500 سال پہلے انہوں نے یہ منبر کے اوپر بات کہی کہ لوگ رجم کا انکار کریں گے، اور جوید گاندھی جیسے لوگ جو انکار حدیث کے دروازے کھولتے ہیں وہ بھی رجم کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں رجم تو ہے ہی نہیں ہے، قرآن میں تو موجود ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے جو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ قیامت کے قریب لوگ آئیں گے جو رجم کا انکار کریں گے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ پیا ہو اور 5 دفعہ دودھ پیا ہو تو وہ عورت پھر اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور جو اس کا شوہر ہوگا وہ اس کا رضائی باپ بن جائے گا، اور جو اس کے باقی اپنا اولاد ہوگی وہ اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ تو جو نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں، جو مدر ان لا ہے اس کا بھی دائمی طور پر حرام رشتہ ہے۔ ماں جو اپنا مدر ان لا ساس ہے اس کے ساتھ بھی کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو جو اس کی مدر ان لا ہے اس سے دائمی طور پر اس کا نکاح حرام ہے، وہ اپنی بیوی کے فوت ہونے کے بعد بھی اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ایسے جو ربیبہ بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اس نے پہلے اسے خامد سے 3-4 بیٹیاں تھی، اب اس نے آگے شادی کر لی ہے اور میاں بیوی کا ملاپ ہو چکا ہے، تو اب یہ جو آدمی ہے، یہ جو ربیبہ بچیاں ہیں، یہ اس کی بیٹیوں کی مانند ہے، یہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کل بڑے افسوس کی بات ہے کہ حرمت والے رشتوں کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ ایسے امور کریں گے جیسے یہود و نصارہ نے کام کیے تھے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی گو کہ بل میں داخل ہوا تو میرا امتی بھی ایسا کام کرے گا، حتیٰ کہ اگر ان میں کوئی آدمی علانیہ طور پر اس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہو تو میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ آئیں گے جو اس طرح کے گناہ جرم کا ارتکاب کریں گے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَلَائِلُ